السلام علیکم۔ یہ ڈرامہ بہت جلد دیکھنے کو ملے گا۔ اس ڈرامے کا نام ہے جڑواں۔ اس ڈرامے میں اداکاری کر رہی ہیں آئنہ آصف۔ اس ڈرامہ کے رائٹر ہیں فائزہ جعفری اور اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں فرقان عدنان اور اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہیں بی جے پروڈکشن۔ آئنہ آصف کا یہ ڈرامہ بہت جلد دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے تقریباً 2 سے 3 ٹریلر آ چکے ہیں۔ آئنہ آصف کا ڈرامہ جڑواں ایک دلچسپ اور جذباتی کہانی پر مبنی ہے جو 2 جڑواں بہنوں کے گرد گھومنے والی کہانی ہے۔ اس ڈرامے میں بہنوں کی زندگی کی پیچیدگیاں، محبت، وفاداری، دشمنی اور حالات کے مختلف رخ پیش کیے گئے ہیں۔ اس کہانی میں وہ تمام جذبات اور حالات دکھائے گئے ہیں جو ایک خاندان میں اس طرح کے تعلقات کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ڈرامہ جڑواں کی کہانی 2 جڑواں بہنوں سے شروع ہوتی ہے جو بچپن میں ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ ان کا نام عائشہ اور سائرہ ہے۔ عائشہ ایک متوسط طبقے کے خاندان میں پلتی ہے جبکہ سارہ ایک امیر اور خوشحال خاندان میں بڑی ہوتی ہے۔ دونوں بہنوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ایک سانحہ بن جاتا ہے اور یہ واقعہ ان کی زندگی میں گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ عائشہ کی زندگی عائشہ کا بچپن غم اور الم میں گزرتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک معمولی زندگی گزارتی ہے جہاں مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تاہم وہ محنتی اور سمجھدار لڑکی ہوتی ہے۔ عائشہ کی زندگی میں ایک اور چیلنج آتا ہے جب اس کی محبت کا آغاز ایک ایسے لڑکے سے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے، تاہم تقدیر کچھ اور ہی چاہتی ہے کہ عائشہ کی زندگی میں کئی مشکلات آتی ہیں۔ سارہ کی زندگی کی بات کریں تو دوسری طرف سارہ کا بچپن خوشحال اور عیش و عشرت سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ ایک امیر خاندان کی واحد لڑکی ہے اور اس کی زندگی میں تمام چیزیں آسان ہیں۔ سارہ کا تعلق ایک دولت مند خاندان سے ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے مسائل سے محفوظ رہتی ہے۔ سارہ کی زندگی میں بھی محبت کا آغاز ہوتا ہے لیکن اس کا راستہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی توقعات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے اور کئی مرتبہ اپنی ذات کو قربان کر دیتی ہے۔ دونوں بہنوں کا ملنا کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تک آتا ہے جب ایک حادثے کے نتیجے میں عائشہ اور سارہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ان کا یہ ملنا ان کے لیے حیرت کا باعث ہوتا ہے کیونکہ دونوں بہنوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ جڑواں ہیں۔ دونوں بہنوں کا ملنا ان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ یہ ملاقات نہ صرف ان کے ماضی کے راز کھولتی ہے بلکہ دونوں کے درمیان پیچیدہ تعلقات کی بنیاد بھی بناتی ہے۔ دشمنی اور محبت: جب دونوں بہنوں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو وہ نہ صرف خوشی محسوس کرتی ہیں بلکہ ان کی زندگی میں ایک نیا اضطراب بھی آتا ہے۔ دونوں میں محبت اور دشمنی کا میل جول ہوتا ہے۔ عائشہ اپنے خاندان کی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرتی ہے جبکہ سارہ کی زندگی میں سب کچھ آسان ہوتا ہے۔ دونوں بہنوں کے درمیان یہ فرق ان کی تعلقات میں تلخی پیدا کرتا ہے اور یہ تعلقات جتنے پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی زیادہ رومانوی اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان پیچیدگیاں وقت گزرتا جاتا ہے اور دونوں بہنوں کے درمیان رشتہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔
عائشہ اور سارہ دونوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مسائل بڑھتے ہیں۔ عائشہ اپنی سادگی اور محبت سے سارہ کی دنیا میں اپنی جگہ بناتی ہے، جبکہ سارہ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ دونوں بہنوں کے درمیان منافرت اور محبت کا سنگم ان کی کہانی کو پیچیدہ بناتا ہے۔ اگر بات کریں کہانی کے اختتام کی، یہ دونوں بہنیں اپنی زندگی میں ایک رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اختلافات کو حل کرنے کی سمت میں قدم بڑھتی ہیں۔ کہانی کا اختتام یہ بتاتا ہے کہ خون کا رشتے اور محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمام مشکلات اور فرقوں کو عبور کر سکتی ہے۔ اگر بات کریں تو ڈرامے کے پیغام کی، جڑواں ڈرامے کا پیغام یہ ہے کہ رشتہ اور محبت میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ محبت اور وفاداری ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ہی کامیاب ہوتی ہے، اور یہ ایک اہم سبق ہے کہ زندگی کے تمام پہلو میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ڈرامے کے خلاصے کی بات کریں تو جڑواں ایک جذباتی، رومانوی اور پیچیدہ کہانی ہے جو خاندان، محبت، وفاداری اور تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس ڈرامے کی مکمل کہانی دو جڑواں بہنوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، جو ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد دوبارہ ملتی ہیں اور اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس ڈرامے میں جذبات، تنازعات اور محبت کے پیچیدہ رشتوں کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامے کی مکمل کہانی یہی تھی۔ آج کے لیے اتنا تھا، ملتے ہیں